بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت آج ہمارے سامنے حضرت مولانا مفتی راشد صاحب اعظمی دامت برکاتہم استاد حدیث و فقہ دارالعلوم دیوبند مخاطب فرمائیں گے۔ توجہ سے خطاب سنیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم وهم على ذلك حتى يأتي امر الله او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوانان ملت، اللہ کا بڑا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو جمعے کا یہ مبارک دن پھر نصیب فرمایا۔ جمعے کے دن کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام انتظار فرماتے تھے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں جب جمعے کے دن ہم صبح ہی سے نہ کھاتے تھے نہ سوتے تھے جمعے سے پہلے، تاکہ کاہلی اور سستی نہ ہو جائے۔ کھاتے بھی نہیں تھے، سوتے بھی نہیں تھے۔ ہم لوگ ماشاءاللہ جمعے کے دن سب سے زیادہ سوتے ہیں، چھٹی ملتی ہے تو اس کو غنیمت سمجھتے ہیں۔ صحابہ کرام جمعے سے پہلے نہ سوتے تھے نہ کھاتے تھے جمعے کے انتظار میں۔ چنانچہ کہتے ہیں جمعہ پڑھ لیتے تھے، صبح سے ناشتہ ہوتا کچھ بھی نہیں، تو اتنی بھوک ہوتی تھی کہ مسجد سے باہر نکلتے تھے تو ایک بزرگ خاتون، بوڑھی عورت، وہ جو ابال کر لاتی تھی اور ایک مٹھی سب کو دیتی تھی۔ کہتے وہ جو ہم لے کر اتنا خوش ہوتے تھے اور اس کا انتظار کرتے تھے، اور وہ کھا کر بہت تسلی حاصل ہو جاتی تھی۔ تو ایک تو بھوکے بھی تھے، دوسرے وہ جو بانٹ رہی وہ بھی تو صحابیہ ہیں، ان کی برکت الگ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صحابی ایک مد بھی اگر جو اللہ کے راستے میں دے گا، تھوڑا سا بھی دے گا، تو دوسروں کے بہت زیادہ دینے سے، بہت پہاڑ کے برابر دینے سے بھی بڑھ جائے گا۔ اتنی برکت ہوتی ہے صحابہ کے عمل، ہر عمل میں برکت، صدقہ میں برکت، نمازوں میں برکت، اعمال میں برکت، جہاد میں برکت، نماز روزے میں برکت، ان کی وعظ و نصیحت میں برکت، اور ان سے محبت میں بھی برکت۔ ہمیں جو ملے گی ان سے محبت میں برکت ملے گی اور اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا ملے گی۔ بہرحال ایک مٹھی گیہوں جو ابالا ہوا ہوتا تھا اس کے انتظار میں سب لوگ رہتے تھے، اور کھا کر بہت خوشی محسوس ہوتی تھی کہ پیٹ میں کچھ ہو گیا، تسلی ہو جاتی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن ایک ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جمعے کو کرم فرماتے ہیں، ایک بہت بڑا تحفہ ہے، لیکن اس تحفے کو تھوڑا سا اللہ نے چھپا رکھا ہے، تحفہ لیکن تھوڑا چھپا رکھا، اس لیے کہ اگر واضح کر دیں گے تو اللہ کی مصلحت کے خلاف لوگ اسی وقت عبادت کریں گے اور پورا دن چھوڑ دیں گے۔ پورا دن برکت والا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کو واضح نہیں کیا، لیکن حدیثوں میں آتا ہے، بہت ساری حدیثوں میں تقریباً متواتر درجے کی حدیثیں ہو جاتی ہیں کہ اس وقت جو بندہ جو بھی دینی دنیاوی حاجت مانگتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو پوری کرتے۔ بہت کم مختصر سا وقت ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی کرم باری دیکھیے، لطف و کرم کی بارش دیکھیے کہ طرح طرح سے دینا چاہتے ہیں۔ فارسی شاعر کہتا ہے رحمت حق بہانہ می جوید، رحمت حق بہا نمی جوید، اللہ تعالیٰ کی رحمت دینے کے بہانے چاہتی ہے،
دینے کا بدلہ نہیں چاہتی ہے، دینے کے بہانے چاہتی ہے، طرح طرح سے دینا چاہتے ہیں. چنانچہ اس دن میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے دریائے کرم، دریائے عنایت، دریائے نوازش، دریائے محبت جوش پر رہتی ہے جمعے کے دن. اور وہ ساتھ مل جائے. اب وہ ساتھ ہے کیا؟ اس میں الحمدللہ علماء نے بھی بہت ثواب حاصل کیا. اس ساتھ کو متعین کرنے کی بحث کرنا یہ بھی ثواب کی بات ہے. بڑے بڑے علماء نے، صحابہ کرام کے زمانے ہی سے بحث ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جو ہی صبح صادق شروع ہوتی ہے اسی وقت وہ وقت ہوتا ہے. کچھ لوگوں نے کہا نہیں سورج کے طلوع کے وقت ہوتا ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ زوال کے وقت ہوتا ہے. کچھ لوگوں نے کہا دونوں خطبوں کے بیچ میں ہوتا ہے. میرے استاد تھے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ دونوں خطبوں کے بیچ میں دعا مانگتے تھے. لیکن دونوں خطبوں کے بیچ میں بولنا جائز نہیں ہے. اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام. جب امام نکل جائے تو نہ نماز ہے اور نہ کلام ہے، تو مانگنی ہے دعا. لیکن دوستو مومن کے لیے کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا، وہ دل میں مانگ لو. اللہ تعالیٰ تو یعلم ما فی الصدور، دل کی باتوں کو بھی جانتا ہے، تو دل میں دعا مانگ لو. تو میرے استاد محترم اسی دونوں خطبوں کے بیچ میں دعا مانگتے تھے، اور انہیں سے سن کر ہم لوگوں کا بھی اسی پر عمل ہے کہ دونوں خطبوں کے بیچ میں مانگتے ہیں. خطبہ پڑھ کے جب امام بیٹھتا ہے، کسی دن امام تھوڑا سا زیادہ بیٹھ جاتا ہے تو طبیعت خوش ہو جاتی ہے کہ زیادہ مانگ لیا، اور بعض دفعہ جتنا مانگنا ہوتا ہے اس سے پہلے ہی امام اٹھ جاتے ہیں. بہرحال مانگنا چاہیے اس وقت میں. حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لونڈی کو، خادمہ کو سورج کی طرف لگا دیتی تھی کہ دیکھنا جب سورج ڈوبنے لگے تب بتانا، سورج ڈوبنے لگے تب بتانا. تو ان کے نزدیک وہ وقت جہاں وہ حضرت وہ کہتی تھی سیدہ سورج ڈوب رہا ہے ڈوب رہا ہے، فوراً ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا شروع کر دیتی تھی حضرت فاطمہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے حدیثوں کے سب سے بڑے راوی ہیں، حضور کی گویا کی صحابہ میں سب سے بڑے محدث ہیں، شیخ الحدیث ہے صحابہ کرام کے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ یہ عصر کے بعد، یہ عصر کے بعد ہے. تو دوسرے صحابی نے اشکال کیا کہ اس حدیث میں یہ ہے قائما یصلی ویدعو، کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے دعا مانگتا، اور عصر بعد تو نماز ہے نہیں، تو ابو ہریرہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ عصر بعد وہ وقت ہوگا؟ اس میں تو حضور نے فرمایا ہے کہ وہ وقت ایسا ہے کہ جس وقت آدمی نماز پڑھ کر اللہ سے دعا مانگتا ہے اللہ دعا قبول کرتے ہیں، اور عصر بعد تو نماز ہے ہی نہیں، سنت بھی نہیں پڑھنا ہے، کچھ بھی نہیں پڑھنا، نفل بھی نہیں ہے. تو ابو ہریرہ نے اس کا حل کیا کہ کہنے لگے تمہیں کیا شبہ ہو رہا؟ تو اس صحابی سے کہا ابھی حضور نے فرمایا ہے جو نماز کے انتظار میں رہتا ہے وہ نماز میں رہتا ہے. تو عصر بعد آ کر مسجد میں کوئی بیٹھ گیا اور نماز کا انتظار کر رہا تو گویا کس میں ہے؟ وہ نماز میں ہے، تو وہ قائمہ یصلی بھی ہو گیا، نماز کے حکم میں ہے. تو حضرت ابو ہریرہ کی رائے یہی ہے کہ وہ وقت عصر بعد ہے. چنانچہ ہمارے دارالعلوم دیوبند کے مبلغ مولانا ارشاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے نمازوں کے بڑے پابند، بہت اہتمام نماز، سفر حضر میں نماز چھوٹتی نہیں تھی، جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے. سفر میں بھی حضر بہت ہی اہتمام جماعت کا. ایک دفعہ مولانا بس سے جا رہے تھے اور مغرب کا وقت ہو گیا، تو مولانا نے بس والے سے کہا روکو مجھے نماز پڑھنی ہے، نہیں روکا. پھر کہا روکو، 2-3 دفعہ کہا تو پھر مولانا کو جلال آ گیا. اس نے بڑی زور سے ڈانٹ کر کہتے روکتا کیوں نہیں ہے تو؟ اب جب اس جلال میں آیا تو اس میں جتنے ہندو مسلم تھے، ہندو بھی کہنے لگے ڈرائیور صاحب روکو بابا کو نماز پڑھنے دو، روکو بابا کو نماز پڑھنے دو. تو بہرحال بہت اہتمام تھا ان کا نماز. تو عصر کے بعد وہ سفر میں ہو یا حضر میں ہو، عصر سے لے کر مغرب تک اعتکاف کرتے تھے، عصر سے لے کر تاکہ وہ مقبول وقت مل جائے. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اس مقبول وقت کو پا لینے کی توفیق نصیب فرمائے. میں نے اس کا پورا عطا پتہ بتا دیا ہے، تو ان سب وقتوں میں اگر کوئی مانگے گا تو انشاءاللہ مل ہی جائے گا. اس وقت بھی مانگے، زوال کے وقت بھی مانگے، چاشت کے وقت بھی مانگے، عصر بعد بھی مانگے، دونوں خطبوں کے بیچ میں بھی مانگے. یہ تو میں نے اس لیے کر دیا کہ آج کل حالات مسلمانوں پر ہیں اور دعاؤں کی بہت سخت ضرورت ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے جب حالات سخت آئیں تو اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو. اللہ کے بین اصابع الرحمن، ساری دنیا کے قلوب اللہ کی انگلیوں کے بیچ میں، جس کو جس طرح سے چاہے کر دیں. اگر اللہ چاہے تو دنیا بھر کے کافروں کو مسلمان کر دیں، دین کا خادم بنا دیں.
اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے اس وقت جب مسلمان نہیں ہوئے تھے، اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے. اور حضور دعا مانگتے تھے اللہ اس کے ذریعے یا ابو جہل کے ذریعے، یہ دونوں بہت ہی مکے میں روب و داب والے ہیں، ان میں سے ایک کے ذریعے اسلام کو عزت، ایک بھی اگر مسلمان ہو جائے گا تو اسلام کو ذرا سی عزت مل جائے گی، اسلام کو ذرا سی ٹھکانہ ڈھارس مل جائے گا اور قوت مل جائے گی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حضرت عمر کے بارے میں قبول ہو گئی. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی اہم چیز ہوتی تھی دعا مانگتے تھے. جب اسلام پر خطرات تھے اور مسلمان بہت کمزور تھے، کعبے میں نماز پڑھنا بھی مشکل ہو رہا تھا، اور بتائیے اللہ کا گھر ہوتے ہوئے اللہ کے گھر میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعا کی، اللہم اعز الاسلام بالعمرین، اے اللہ ان عمروں میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو عزت دے دیجیے. دوست ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حضرت عمر کے بارے میں قبول ہو گئی. اور قبول بھی اس طرح سے ہوئی کہ تمہید یہی ہے کہ حضرت عمر، مکے والوں نے کہا تھا کہ سرخ اونٹ دیا جائے، 10 سرخ اونٹ یا 100 سرخ اونٹ دیا جائے گا جو حضور کی گردن لے آئے گا. تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ انعام میں ہی کیوں نہ حاصل کر لوں. چنانچہ تلوار لے کر بڑی تیزی کے ساتھ حضور کی طرف جہاں ہو سکتے تھے حضور بڑھ رہے ہیں. راستے میں بہن بھی آئی، بہت سارا. خیر وہاں پہنچے جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے ہوئے تھے. دروازہ کھٹکھٹایا، اس میں سید الشہداء حضرت حمزہ بھی تھے اندر. دروازہ جب کھٹکھٹایا تو کسی نے جھروکے سے سوراخ سے جھانک کر دیکھا تو کہنے لگا وہ تو عمر کھڑا اور تلوار لیے ہوئے کھڑا. تو حضرت حمزہ نے کہا، وہ تو حضرت عمر سے بھی 2 ہاتھ آگے تھے، انہوں نے کہا کھول دو دروازہ، اگر صحیح نیت سے آئے تو ٹھیک ہے ورنہ اسی کی تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا. حضرت عمر کے بارے میں حضرت سید الشہداء کہتے ہیں اسی کی تلوار. خیر دروازہ کھولا گیا، حضرت عمر آئے. عالم ہی عجیب تھا، بالکل دیوانے سے حضور کے ہو گئے تھے. لوگوں نے حضور کے پاس پہنچا دیا. حضور نے حضرت عمر کا دامن پکڑ کے کھینچا، کہا حضور عمر کب تمہارے مسلمان ہونے کا وقت آئے گا؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول وقت آ گیا. اتنی خوشی ہوئی کہ دار ارقم میں 39 صحابہ پہلے سے تھے یا 40 میں ہیں. نعرے تکبیر لگ گیا، نعرے تکبیر. اور جو ہے وہ مکہ جہاں چھپ کر نماز پڑھنا بھی دشوار تھا مسلمانوں کے لیے. حضرت عمر کہتے ہیں ادھر کفار انتظار کر رہے ہیں کہ وہ گردن لے کر آئیں گے، لیکن ادھر گردن دے کر آ رہے ہیں. اور جو ہے حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول لات و عزا کی عبادت خانہ کعبہ میں ہوگی، ڈنکے کی چوٹ پر ہوگی، اور الہ واحد کی عبادت چھپ کر ہوگی، ایسا نہیں ہو سکتا. چلیں کعبے میں نماز پڑھی جائے گی، چلیں کعبے میں نماز پڑھی جائے گی. علماء نے لکھا ہے کہ عمر کے اسلام لانے پر جو صحابہ نے نعرے لگائے تھے، فرشتے بھی نعرے لگا رہے تھے. فرشتے بھی عالم بالا میں خوشی منائی جا رہی تھی کہ آج عمر اسلام لائے ہیں. بہت سے لوگوں کی اللہ اس کے رسول کے ہاں بڑی اہمیت ہے. اسلام عمر کی بہت اہمیت ہے رسول پاک اور صحابہ اور فرشتوں کے بیچ میں بھی. خیر اب شان دیکھیے، داہنے ابو بکر ہیں اور بائیں عمر ہیں، اور خانہ کعبہ کی طرف یہ سارے مسلمان خرامہ آ رہے ہیں. مشرکین راستے میں بیٹھے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. عمر تو محافظ بن کر جا رہے ہیں، جو گردن لے کر لانے والے تھے محافظ بن کر جا رہے ہیں. اب خانہ کعبہ میں پہنچ گئے، حضرت عمر نے اذان دی اور مشرکین جو ادھر ادھر بیٹھے دیکھ رہے تھے ان سے کہا سنو، عمر مسلمان ہو گیا، عمر مسلمان ہو گیا، یہاں نماز پڑھی جائے گی. جس کو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو، بچوں کو یتیم کرنا ہو، آئے میری تلوار کے ساتھ. دوستو الحمدللہ مسلمانوں کی عزت ہو رہی ہے، خانہ کعبہ بھی جھوم رہا ہے، خانہ کعبہ پہ بھی وجہ طاری ہے. اور آج اللہ کا رسول اپنے صحابہ کے ساتھ خانہ کعبہ میں نماز ادا کر رہا ہے. تو دیکھ رہے ہیں دعا کی برکت. کس کی برکت ہے؟ دعا کی برکت ہے. بدر کے میدان میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 313 کو لا کر حضور نے کھڑا کر دیا تھا، ادھر کفار ہزاروں کی تعداد میں تھے اور ان کے پاس ساز و سامان بہت تھا، کھانے پینے کے اسباب تھے بہت زیادہ، تیر تلوار بہت زیادہ تھی، گھوڑے بہت زیادہ تھے، ساز و سامان بہت تھے، اسباب حرب، لڑائی کی جتنے اسباب اس زمانے میں ہو سکتے سب وہ لے کر آئے تھے، سب سے لیس ہو کر آئے تھے. اور مسلمانوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، 2-4 گھوڑے تھے، 2-4 تلواریں تھی، کچھ بھی نہیں تھا. مسلمان لاٹھی ڈنڈا لے کر آئے تھے.
لاٹھی ڈنڈا لے کر آئے تھے جس سے جو بس پڑا تھا. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کا جو دن ہونے والا رات میں عریشہ حضور کے لیے جھوپڑی بنا دی گئی تھی, اس میں رات بھر حضور نے دعا مانگی, بیٹھ کر دعا مانگ رہے ہیں, تڑپ تڑپ کر دعا مانگ رہے ہیں, تڑپ تڑپ کر دعا مانگ رہے ہیں. چادر جو تھی سڑک سڑک کے نیچے گر جاتی تھی, صدیق اکبر چادر کو اٹھاتے تھے اور جو ہے حضرت رسول پاک بےتاب ہو کر دعا مانگتے تھے. اور دعا میں بعض الفاظ ایسے ہیں, اے اللہ اگر یہ جماعت تباہ ہو گئی تو قیامت تک آپ کی عبادت نہیں کی جائے گی. لوگ کہتے ہیں حضور کا یہ جملہ غلبہ حال میں تھا, غلبہ حال میں تھا. اللہ کی قدرت میں جماعت تباہ بھی ہو جاتی تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو دوسری جماعت, لیکن حضور نے ایک غلبہ حال میں اور بہت ہی زیادہ عالم کیف و وجد میں فرمایا کہ بار الہ یہ جماعت اگر ختم ہو گئی تو پھر روئے زمین پر آپ کی کوئی عبادت کرنے والا نہیں ہوگا. یہ آپ کا آخری نبی ہے, یہ بھی ہار گیا اگر تو دین آپ کا کیسے پھیلے گا. بہرحال دعا مانگ رہے ہیں, صدیق اکبر حضور کا شانہ پکڑ کر کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول بس کیجئے بس کیجئے. اللہ نے قبول کر لیا. حضور تو جھک کر مانگ رہے ہیں اور صدیق اکبر کی نظر اوپر ہے تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ اجابت کی کیفیت اس آسمان سے آ رہی ہے, مقبولیت کے فرشتے آ رہے ہیں. انہیں یقین ہو گیا کہ دعا قبول ہو گئی ہے. دعا قبول ہونے کے آثار ہوتے ہیں اور صدیق اکبر ان کو نہیں پہچانیں گے تو کون پہچانے گا. چنانچہ حضور نے دعا کو بند کیا اور پھر حضور نے رات ہی میں نشان لگا دیا, یہاں ابو جہل مارا جائے گا, یہاں عتبہ مارا جائے گا, وہاں شیبہ مارا جائے گا, وہاں ولید مارا جائے گا, سب کا نام لے کر. اور دوستو صبح حضور کا معجزہ دیکھیے, سب لوگ انتہائی خشوع خضوع سے وہیں مرے ہیں, انتہائی خشوع خضوع سے وہیں, نہ ایک انچ ادھر نہ ایک انچ ادھر, جہاں حضور نے فرمایا تھا وہیں مرے. تو دیکھو یہ اللہ سے لو لگانے کا نتیجہ ہے. آج مسلمانوں حالات اتنے خطرناک نہیں ہیں جتنے سمجھے جا رہے ہیں, اتنے خطرناک نہیں ہیں, بس ایسے ہی ہوا بیٹھا ہوا ہے. ورنہ الحمدللہ حالات اچھے ہیں, حالات اچھے نہ ہوتے تو بتاؤ. یہ لاک ڈاؤن لگا ہوا تھا اور سارا کار بند, جہاز بند تھا, ٹرین بند تھی, کار بند تھی, چلنا پھرنا بند تھا, تجارت بند تھی, گورنمنٹ کے دفاتر بند تھے, ساری چیزیں بند تھی, پوری دنیا بند تھی. لیکن الحمدللہ قرآن کی تعلیم بند نہیں تھی. بہت سے بچے جب لاک ڈاؤن لگ گیا, مدرسہ بند ہو گیا, مسجد بند ہو گئی تو گھر میں بیٹھ گئے, گھر میں جو حافظ تھا اس سے قرآن یاد کرنا شروع کیا, اور جب تک لاک ڈاؤن لگا رہا اور جب کھلا حافظ ہو گئے. تو میں تو ان کو لاک ڈاؤن ہی حافظ کہتا ہوں کہ لاک ڈاؤن میں حافظ ہے. بتاؤ کیا بگڑا ہمارا؟ کچھ بگڑا؟ کچھ بھی نہیں بگڑا, اور انشاءاللہ بگڑنے والا بھی نہیں ہے. میں نے جب آیت پڑھی تھی, آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی, وہ اللہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر بھیجا ہے, لیظہرہ علی الدین کلہ, تاکہ سارے دینوں پر اس کو غالب کر دے. تو دوستو اللہ کا یہ منشا ہے اور حضور کی بعثت کا یہ مقصد ہے کہ اسلام ساری دنیا پر غالب رہے. تو دوستو جس دن سے آیا ہے اسی دن سے غالب ہے, آج بھی غالب ہے اور انشاءاللہ قیامت تک غالب ہے. یہ اللہ نے صاف صاف فرمایا, میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کر رہا. آگے اللہ نے ایک مسئلے کو بھی حل کر دیا, وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ, چاہے مشرکین سازش کرتے رہیں, چاہے مشرکین ناپسند کریں, سازش کرتے رہیں, ان کی سازشیں دھری کی دھری رہ جائیں گی, اور انشاءاللہ دین کا کوئی بگڑنے والا نہیں ہے, کچھ نہیں بگڑے دین کا. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ, اللہ تعالیٰ کافروں سے پوچھیں گے نہیں کہ میں اپنے دین کو غالب کرنا چاہتا ہوں, تمہاری رائے ہے؟ ارے تم چاہو یا نہ چاہو, تم نہ چاہو تم سازشیں کرو, لیکن دین تو انشاءاللہ غالب ہی رہے گا. یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا, مغلوب ہونے کے لیے نہیں. الاسلام یعلو ولا یولا, حضور نے فرمایا اسلام بلند ہوتا ہے, اسلام پست نہیں ہوتا, تو ہمیشہ انشاءاللہ بلند رہے گا. آج دنیا کے حالات کا آپ جائزہ لیجئے, پوری دنیا میں یہودیت, نصرانیت, کتنی بڑی تعداد ہے ان کی. یہودیوں کا مذہب جو ہے یہودیت ہے, اور اس کی مذہبی کتاب توریت ہے. آج یہودیوں سے جتنی سازش چاہو کروا لو, اسلام کے خلاف جتنی سازش چاہے کروا لو, سازشوں کے امام ہیں, لیکن اپنی مذہبی کتاب توریت, پوری دنیا یہودیت میں, دنیا میں کہیں بھی یہودی ہوں, کسی ایک یہودی کو بھی توریت یاد نہیں, کسی ایک یہودی کو جو. اور یہی حال عیسائیت کا ہے, نصرانیوں کا ہے. نصرانیوں کی تعداد دنیا میں بہت زیادہ ہے,
مارنے والا بھی نصرانی ہے روس، اور مار کھانے والا بھی یوکرین، دونوں نصرانی ہیں، اتنی بڑی تعداد ہے. اور جو ہے ان کے پروپیگنڈے بھی بہت ہیں، ان کی اپنے مذہب کی تبلیغ کے لیے بہت سارے وسائل بھی استعمال کرتے ہیں، بہت زیادہ رقمیں استعمال کرتے ہیں، فنڈ ان کے پاس بہت ہے، مالی، حربی، جنگی قوت کے سارے اسباب ان کے پاس موجود ہیں. لیکن پوری دنیا میں ایک عیسائی کو انجیل یاد نہیں ہے. تو جن کو اپنی مذہبی کتابیں یاد نہیں ہیں، وہ اس دین کو کیسے برباد کر سکتے ہیں جس کے کروڑوں حافظ ہیں؟ جس کے کروڑوں حافظ ہے اس دین کو کیسے برباد؟ سوچنے کی بات ہے. ہم لوگ بھی تھوڑی دیر میں مایوس ہو جاتے ہیں. مایوس ہونے کو کوئی بات ہے جب ہمارے اوپر اللہ کی رحمت کا سایہ ہے، قرآن کا وعدہ ہے. قرآن نے صاف صاف کہہ دیا انتم الاعلون ان کنتم مومنین، انتم الاعلون ان کنتم، تم سربلند رہو گے. ایک شرط ہے کہ مومن رہو، اتنا تو ہونا پڑے گا، مومن رہنا پڑے گا، ایمان کے تقاضوں پر چلنا پڑے گا، اور جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کو اختیار کرنا پڑے گا، اللہ اور اس کے رسول کے دامن کی پناہ لینی پڑے گی ہم کو. دوستو، سب سے اہم چیز جو ہماری حفاظت کرنے والی وہ نماز ہے. وہ کیا ہے؟ نماز. ایمان کے بعد ہمارے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیں سب سے زیادہ محفوظ رکھنے والی چیز، سب سے زیادہ ہمارے کام آنے والی چیز، سب سے زیادہ ہماری دستگیری اور پشت پناہی کرنے والی چیز نماز ہے. اس لیے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے کیا؟ نماز. دوستو، نماز اتنی اہم ہے، اتنی اہم ہے. جنگ ہو رہی ہے، دشمن سامنے ہیں، تیروں سے حملہ کر رہے ہیں اور تلواروں سے حملہ کر رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں بھی صحابہ کے 2 ٹکڑے کر دیتے. کہتے ہیں ایک جائے دشمن کے سامنے، اور ایک نماز کا وقت ہو گیا، وقت پر نماز پڑھنی، جماعت سے پڑھنی ہے. چنانچہ ایک کو نماز پڑھا رہے ہیں اور ایک دشمن سے لڑ رہا. جو دشمن سے لڑ رہا وہ بھی نماز میں ہے، اور جو حضور کے پیچھے پڑھ رہا وہ بھی نماز میں ہے. ایک رکعت اس کو پڑھا دیتے ہیں اگر مسافر ہوتے ہیں، اور مقیم ہوتے ہیں تو 2 رکعت پڑھا دیتے ہیں. یہ چلا جاتا ہے وہاں، اور وہ آلے آ کر پھر جو حضور کی ایک رکعت رہ گئی تھی حضور کے پیچھے پڑھتے ہیں. پھر حضور سلام پھیر دیتے ہیں اور یہ کھڑے ہو کر ابھی پوری کر لیتے ہیں، اور وہ والے وہی کھڑی ہو کر پوری کر لیتے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، تم نماز پڑھو، ہتھیار لیے رہو، ہتھیار لیے رہو، تلوار لیے رہو، تیرے لیے رہو، اور ہوشیاری کے ساتھ، بیدار مغزی کے ساتھ تم بیٹھے رہو. بتاؤ، نہ مسجد میں، نہ کعبے میں، نہ دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. صحابہ کرام کی یہ شان تھی، تو ہم بھی نماز کا اہتمام کریں. ابھی میں مشکات شریف ختم کیا دارالعلوم میں، تو میں نے اپنے استاد محترم جو حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کے مائنات شاگرد ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، مولانا نعمت اللہ صاحب، ان کو میں نے مشکات کی آخری حدیث کا درس دینے کے لیے بلایا، دعوت دیا. حضرت تشریف لائے، لڑکوں کو آخری حدیث کا درس دیا. اس کے بعد لڑکوں کو نصیحت کیا کہ پہلے علماء اور طلباء تہجد پڑھتے تھے، علماء بھی اور طلباء بھی تہجد پڑھتے تھے، طلباء بھی پڑھتے تھے تہجد. تو کہنے لگے اب اگر ایسا نہیں ہو رہا ہے تو کم سے کم فرض نماز جماعت سے پڑھنا چاہیے. فرض نماز کس سے پڑھنا چاہیے؟ جماعت سے. مولانا نے ایک بات جو فرمائی وہی میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. مولانا نے کہا بے جماعت کے نماز پڑھنا کچھ نہیں ہے، بے جماعت کے نماز پڑھنا کچھ نہیں ہے. یعنی اس میں نماز میں کوئی چاشنی نہیں ہے، کوئی کیف نہیں ہے، کوئی سرور نہیں ہے، کوئی قبولیت کی کیفیت نہیں جو تنہا نماز پڑھی جائے. نماز وہ نماز ہے جو جماعت کے ساتھ پڑھی جائے. اگر مسجد نہیں مل رہی ہے تو کہیں بھی ہو جماعت کے ساتھ نماز کو پڑھا جائے. تو دوستو، سب سے زیادہ ہم کو ان حالات میں نماز کا اہتمام. انشاءاللہ نماز اگر ہے تو ہمارا دین بلند ہے. نماز دین کی کا بنیاد کی سب سے بڑی بنیاد ہے. وہ اگر صحیح ہے تو سارے اعمال صحیح ہو جائیں گے. نمازی آدمی ہے تو انشاءاللہ پکا نمازی ہے تو سود نہیں کھائے گا، نہیں کھائے گا، وہ سود نہیں لے گا، وہ رشوت نہیں لے گا، وہ جھوٹ نہیں بولے گا. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اللہ نے فرمایا کہ نماز فحشا سے اور منکر سے روکتی ہے. آج کل فحشا کا ہمارے ماحول میں غلبہ ہے. ہر موبائل جیب میں رکھنے والا، شاید و باید ایسا ہوگا جو ان بے حیائیوں کو اپنی نگاہوں میں ڈال نہیں رہا، ان بے حیائیوں کو جو موبائل میں اپنی نگاہوں میں ڈال نہیں رہا. بالکل فحشائی کی کیفیت ہے. اچھے اچھے لوگ گھنٹوں اسی کو دیکھ رہے ہیں، گھنٹوں اسی موبائل کو دیکھ رہے ہیں، اور اس میں تصویریں آ رہی ہیں.
اگر گندی تصویریں نہیں ہیں تب بھی ناجائز ہیں، اور جو گندی ہیں عورتوں کی ہے، بے حیا لوگوں کی ہے، عریاں ہیں، وہ تو کتنا ہم کو برباد کرتی ہیں۔ یہودیوں کی بہت دنوں سے سازش تھی کہ بھائی دیکھو ہم تو اپنا دین نہیں بچا پائے تو کم سے کم مسلمانوں کا دین خراب تو کر دیں اپنا دین۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں اس بات کو کہ اہل ایمان میں بے حیائی پھیل جائے۔ دوستو جب بے حیائی پھیل جائے گی تو پھر اہل ایمان تباہ و برباد ہو کر رہ جائیں گے۔ اس لیے ہم سب کو سب سے پہلے مرحلے پر اپنے آپ کو بے حیائی سے بچانا۔ ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے، ہمارا کوئی باہری دشمن نہیں ہے، ہم خود اپنے دشمن ہیں۔ ہم خود اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں، ہم خود بے حیا بن رہے ہیں، ہم خود جھوٹ بول رہے ہیں، ہم خود سود لے رہے ہیں، ہم خود رشوت لے رہے ہیں، اور ہم خود نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، اللہ کی رحمتوں کا سایہ نہیں اختیار کر رہے ہیں۔ دوستو اگر ان سب چیزوں کو چھوڑ کر عبادات پر ہم جم جائیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ کی پابندی شروع کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جھوم کر برسیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا الا ان العزت الا ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، سنو عزت اللہ کے لیے ہے اور رسولوں کے لیے ہے اور مومنین کے لیے۔ ہمارے لیے تو عزت طے ہے۔ اللہ نے 1400 سال پہلے ہی نہیں، لوح محفوظ میں دنیا کے پیدا ہونے سے پہلے لکھ دیا تھا کہ الا ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین۔ لیکن مومنین تو بنے، مومنین تو بنے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اپنی عزت کے ذرائع کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ رہا اس بات سے ہمارا دین ختم ہو جائے گا، ہم اسپین بن جائیں گے، تو ایسا خواب ہی دیکھتے رہیے گا، خواب ہی دیکھتے رہیے گا۔ ہم کو اسپین بنانے والے خود اسپین بن جائیں گے انشاءاللہ۔ ہم اسپین بننے والے نہیں ہیں۔ اسپین میں علماء میں اختلاف بہت زیادہ تھا، الحمدللہ ہمارے ہاں علماء میں اختلاف نہیں ہے۔ اور اسپین میں مکاتب نہیں تھے، چپے چپے پہ مدرسے نہیں تھے، دارالعلوم دیوبند نہیں تھا، مدرسہ اشرف العلوم نہیں تھا، مدرسہ رحمانیہ اور مدرسہ قرآنیہ نہیں تھا، اور جو ہے بس علماء اپنی اپنی جگہوں پر درس دیتے تھے۔ وہ علماء ختم ہو گئے، وہ درس بھی ختم ہو گیا اور دین ختم ہو گیا۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہندوستان کی جڑوں میں رگ رگ میں اسلام پھیلا ہوا ہے، اسلام بسا ہوا ہے، چپے چپے پر مدرسے ہیں۔ اور یاد رکھو جب تک یہ مدرسے رہیں گے، یہ علماء رہیں گے، یہ دیندار رہیں گے، یہ دین کے خادم، دین کے داعی رہیں گے، انشاءاللہ اسلام پر کچھ آنچ آنے والی نہیں۔ اسلام سے تو آپ مطمئن رہیے۔ میں ایک سیدھی بات کہتا ہوں، ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کب تک ہے بتائیے گا؟ رسالت کب تک ہے؟ قیامت تک ہے نا؟ قیامت تک آپ کی رسالت ہے نا؟ آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، جو آئے گا وہ جھوٹا مکار ہوگا، خبیث ہوگا، بدبخت ہوگا، جو نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ جب اللہ نبی بنا ہی نہیں رہے ہیں تو بنے گا کیسے نبی؟ آخری نبی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دجال ہے، دجال۔ جو کسی بھی طرح سے مہدویت کا، نبوت کا دعویٰ کرے اور نبی اور مہدی نہیں ہے، وہ دجال ہے، دجال ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دجالوں سے امت کی حفاظت فرمائے۔ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بتلائیے، حضور کی رسالت قیامت تک باقی رہے گی، اور رسول رسالت کے مظہر ہم ہیں، رسالت کے مظہر ہم مسلمان ہیں، ہم ہی مسلمانوں ہی پر حضور کی رسالت ظاہر ہو رہی ہے۔ تو دوستو جب رسالت موجود رہے گی تو رسالت کے مظاہر بھی موجود رہے گا انشاءاللہ، رسالت کا مظہر بھی موجود رہے گا انشاءاللہ۔ چنانچہ میں نے جو حدیث پڑھی تھی، حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا تزال طائفۃ من امتی، میری امت کی ایک جماعت برابر، حضور فرماتے ہیں برابر، تزال اس کو کہتے ہیں جو کبھی زائل نہ ہو، لا تزال اس کو کہتے ہیں جو کبھی زائل نہ ہو، کبھی ختم نہ ہو۔ تو لا تزال طائفۃ من امتی، میری امت کی ایک جماعت برابر رہے گی، کس پر؟ ظاہرین علی الحق، حق پر غالب رہے گی، حق پر۔ ادھر آیت میں لیظہرہ کہا تھا اور اس حدیث میں کیا کہا؟ ظاہرین علی الحق، حق پر غالب رہے گی۔ پھر فرمایا لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، جو ان کا ساتھ چھوڑ دے گا وہ ان کا کچھ نقصان نہیں کر سکتا، جو ان کی مخالفت کرے گا وہ بھی ان کا کوئی نقصان نہیں کرے گا۔ وہم علی ذلک حتی یاتی امر اللہ، اور اسی طرح سے رہیں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ تو دوستو اسی طرح سے عرفات کے میدان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ایک بہت بڑی دعا فرمائی ہے۔ ہمارے لیے سارے لوگ عرفات میں اپنے لیے مانگتے ہیں اور حضور عرفات کے میدان میں ہمارے لیے مانگتے ہیں، اور یہی میدان محشر میں بھی ہے، سارے لوگ اپنے میں ہوں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری فکر کریں گے۔
سب لوگ بھاگیں گے ایک دوسرے کو دیکھ کر. قرآن نے نقشہ کھینچا یوم یفر المرء من اخیہ. آدمی بھائی کو دیکھ کر بھاگے, وہ امی ماں کو دیکھ کر بھاگے, وہ ابھی باپ کو دیکھ کر بھاگے, وہ صاحبتہ بیوی کو دیکھ کر بھاگے, وہ بنی اور اپنے بیٹوں کو دیکھ کر بھاگے گا. آج دور دور سے بیٹوں کو دیکھنے کے لیے آتا ہے آدمی. سعودی عرب سے جلدی جلدی آتا ہے, بیوی سے ملاقات ہو, ماں باپ کی زیارت ہو, بیٹوں کو دیکھ لیں, اور اس دن بیٹوں کو دیکھ کر بھاگے گا, سامنا نہیں کرے گا. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. ہر ایک کے لیے ایسی کیفیت ہوگی جو دوسرے سے اس کو بے نیاز رکھے گی. کسی کو کوئی فکر نہیں. کثیر ابا کسے کا کار نباچت, کسی کو کسی سے کچھ لینا دینا نہیں ہوگا. لیکن اس دن بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بےتاب ہوں گے, ہمارے لیے بےتاب ہوں گے. پل صراط کے پاس حضور کھڑے ہوں گے کہ جہاں عدل کا ترازو رکھا جائے گا, جہاں ہم سب کے اعمال تولے جائیں سب کے, وہاں حضور کھڑے ہوں گے. کیوں؟ جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ جنت میں جائے گا, برائیاں زیادہ ہوں گی جہنم میں جائے گا. وہ دونوں برابر ہوں گے تو شفاعت کی ضرورت پڑے گی. تو ہم کو شفیع المذنبین کو تلاش نہیں کرنا پڑے گا, وہیں کھڑے ہوئے مل جائیں گے, حضور وہیں مل جائیں گے. پل صراط پر ہر ایک کو گزرنا ہے. وہی منکم الا واردھا کان علی ربک حتما مقضیا. اللہ نے کہا کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو پل صراط پر نہ گزرے, کوئی بھی نہیں ایسا ہے, ہر ایک کو گزرنا. مومن کو, کافر کو, نبی کو, ولی کو, قطب کو, ابدال کو, ہر ایک کو اللہ نے صاف صاف فرما دیا اس پل صراط سے گزرنا ہی پڑے گا. وہ تو روٹنگ والا معاملہ, ضرور گزرنا پڑے گا اس سے. اگر نبی بھی ہے تب بھی اس کو گزرنا. لیکن کچھ لوگ ایسے گزریں گے, اللہ اکبر, ایسے گزریں گے جیسے برق تپاں گزر جاتی ہے, بجلی جیسے گزر جاتی, آنن فانن میں پار ہو جائیں گے. یہ دیکھا اور پار ہو گئے, جیسے کرنٹ بجلی دبا دیا اتنی تیزی سے پار ہو جائیں گے. کچھ لوگ تیز ہوا کی طرف پار ہو جائیں گے, کچھ لوگ سواریوں پر بیٹھ کر پار ہو جائیں گے, کچھ لوگ دوڑتے ہوئے پار ہو جائیں گے, کچھ لوگ چلتے چلتے پار ہو جائیں گے. اللہ انہی میں سے کسی میں ہم کو بنا دے, انہی میں سے کسی. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو گرتے پڑتے لسٹم پسٹم, اٹھے پھر گر گئے, پھر اٹھے پھر گر گئے, پاجامہ پھٹ گیا, گھٹنا ٹوٹ گیا, مقردسن کا لفظ حدیث میں آیا, گھٹنا ٹوٹتے ہوتے وہ بھی پار ہو جائیں گے, وہ بھی کسی طرح سے پار ہو جائیں گے. اور دوستو جس کو گرنا ہی ہوگا تو پل صراط کے کنارے سرور کونین شفیع المذنبین, اپنی امت سے محبت کرنے والے, بے پناہ محبت کرنے والے رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے, اور ہم جا رہے ہوں گے اور پیچھے سے حضور دعا فرما ربی سلم ربی سلم ربی سلم, اے اللہ میری امت کو بچا دیجئے. تو گرنا بھی ہوگا تو انشاءاللہ بچ جائے گا انشاءاللہ. تو ایسا پیارا نبی, ایسا محبوب نبی, عرفات کے میدان میں حضور نے یہ دعا مانگی تھی. دعا یہ مانگی تھی, اے اللہ کوئی بڑے سے بڑا ظالم, کوئی بڑے سے بڑا جابر, کوئی بڑے سے بڑا سرکش میری امت کو ختم نہ کر سکے. حضور نے یہ دعا مانگی تھی. ایک دعا اور مانگی تھی, وہ تو قبول نہیں ہوئی. وہ دعا یہ مانگی تھی کہ میری امت آپس میں نہ لڑے, میری امت آپس میں نہ لڑے. یہ دعا قبول نہیں ہوئی. نہ یہ بھی اگر قبول ہو جاتی تو دیوبندی بریلی یہ فلاں فلاں کا جھگڑا سب ختم تھا, سب ایک ہی رہتے. لیکن یہ دعا اللہ کی حکمت سے قبول نہیں ہوئی. یہ دعا قبول ہو گئی ہے کہ حضور کی امت قیامت تک باقی رہے گی, تباہ نہیں ہوگی. کوئی ظالم, کوئی جابر, کوئی سازشی حضور کی امت کو ختم نہیں کر سکتا. یہ دعا مانگی اور اللہ نے کہہ بھی دیا میرے محبوب آپ کی دعا قبول ہے, میرے محبوب آپ کی دعا قبول ہے. تو دوستو اس مقبول دعا کے بلبوتے پہ میں کہتا ہوں, اس ملک میں اور دنیا میں کہیں بھی کوئی رہے یا نہ رہے, ہم تو رہیں گے انشاءاللہ, ہم تو رہیں گے. ہمارے سر پر حضور کی مقبول دعا ہے, ہمارے سر پر حضور کی مقبول دعا ہے, ہمارے سر پر اللہ کی رحمتوں کا سایہ ہے, ہمارے سر پر انتم الاعلون ان کنتم مومنین کا جلوہ ہے, ہمارے سر پر الا ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین کا تمغہ ہے ہمارے سر پر. انشاءاللہ یہ دعائیں, یہ تمغے, یہ اللہ کی بشارتیں اور اللہ کی عنایتیں انشاءاللہ ہم کو قیامت تک باقی رکھیں. اس لیے دوستو ہم کو کسی اندیشے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ایک دن ہوا ہمارے خلاف چل گئی تو ہوا ہمارے خلاف چل گئی, چلنے تو ہوا تو خلاف چلتی رہتی. جو اللہ اس کو ادھر سے چلا رہا ہمارے خلاف, وہی اللہ ہمارے موافق بھی چلا دے گا, وہی اللہ ہمارے موافق بھی چلا دے گا. کہتے ہیں حافظ شیرازی نے کہا تھا کہ اگر گردش گردہ چند دن تمہارے مقصد کے خلاف چلے تو یہ مت کرنا, وہ جو اس گردش کو گردش دینے والا ہے وہ تمہارے ساتھ ہے, وہ گردش کو ادھر کا ادھر کر دے گا.
تمہارے موافق کر دے گا. حالات بدلتے کچھ دیر نہیں لگتے, اچھے حالات آتے اور خراب حالات آتے جاتے, کوئی زمانہ نہیں گزرتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کیف تہلک امۃ, وہ امت کیسے ختم ہوگی. انا اولھا, مشکات شریف کی حدیث ہے, انا اولھا, میں جس کا بانی میں ہوں. ہم کسی بڑے سے عمارت بنواتے ہیں تو بنیاد رکھواتے ہیں نا, تو کہتے ہیں بڑے کی بنیاد رکھی ہوئی. دارالعلوم دیوبند کی بنیاد میاں جی منع شاہ نے, جو دیوبند کے سید تھے, جن کے دل میں گناہ کا خیال بھی نہیں آتا تھا, انہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی. اور دوسری اینٹ قطب جو ہے مولانا احمد علی سہارنپوری شاہر بخاری نے رکھی. تیسری اینٹ قطب عالم مولانا رشید احمد گنگوہی نے رکھی. چوتھی اینٹ مولانا قاسم نانوتوی نے رکھی, جو اصل میر کارواں ہیں. دوستو اتنے بزرگوں نے بنیاد رکھی ہے, تو اس بنیاد کو کوئی ہلا سکتا ہے؟ ہل جائے گی؟ نہیں ہلے گی. آج دنیا میں حضور کے دین کا سب سے بڑا خادم ہے الحمدللہ. تو جب میاں منع شاہ بنیاد رکھ دیں وہ ہل نہیں پائے گی, تو جس کی بنیاد سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا اسے کوئی ہلا سکتا ہے؟ دین اسلام ہلنے والا نہیں ہے. اور حضور نے صاف صاف فرما دیا کیف تہلک امۃ, وہ امت کیسے ہلاک ہوگی. انا اولھا, جس کے شروع میں میں ہوں. وہ مہدی اوسطھا, وہ مہدی اوسطھا, اور بیچ میں مہدی ہیں. یہ مہدی نہیں نقلی, یہ نہیں جو آپ کے حیدرآباد میں پائے جاتے ہیں مہدوی, یہ نہیں, یہ تو جو ہے اس کے خلاف ہیں. مہدی ایک شخصیت ہیں جو حضور کی خاندان کے ہوں گے, جن کا چہرہ مکھرا حضور سے ملتا ہوا ہوگا, اور جن کے اندر حضور کی سخاوت ہوگی, جن کے اندر حضور کی طرح کشش ہوگی. لوگ ان کے دیوانے ہوں گے, اور جو دنیا سے ظلم و ستم کو ختم کر دیں گے, اور جو دنیا میں عدل و انصاف کا دور دورہ کر دیں گے. دوستو وہ مہدی ہوں گے. یہ نقلی مہدی تو یہ آتے ہیں تو ظلم اور بڑھ جاتا ہے. یہ نقلی جو مہدی بھی ہوتے ہیں ظلم بڑھ جاتا ہے ان سے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضور نے فرمایا مہدی اوسط ہوا, مہدی آخر میں ہوگا, عیسیٰ آخر ہوا. اللہ اس امت کی حفاظت کے لیے آخر میں عیسیٰ بھیج دیں گے. کس کو بھیجیں گے؟ حضرت عیسیٰ. چوتھے آسمان پر آرام کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ, اس سے اوپر اٹھایا ہی نہیں اللہ نے, اس لیے کہ ان کو ابھی جانا ہے, ان کو ابھی جانا ہے. چنانچہ قیامت کے قریب جب دنیا میں مایوسیاں بڑھ جائیں گی, دجال آ جائے گا. حضور نے فرمایا سب سے بڑا فتنہ کس کا؟ دجال کا ہے. جب دجال آئے گا تو اس فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ حضرت عیسیٰ کو بھیجیں گے. ہمارے اللہ کتنے کریم ہیں کہ ہم سے نہیں کہا تم دجال سے لڑو, یہ نہیں کہا, بلکہ دجال سے لڑنے کے لیے ایک ایسی طاقتور شخصیت کو بھیج دیں گے جن کو دیکھ کر دجال پگھل جائے گا, پگھل جائے گا. کہتے ہیں دمشق کی جامع مسجد کے باہر دجال کھڑا ہوگا اور اندر حضرت عیسیٰ ہوں گے. جب دجال کو معلوم ہوگا کہ عیسیٰ اتر گئے ہیں تو وہاں سے بھاگے گا, بھاگتا بھاگتا, نام سن کر بھاگے گا, بھاگتا 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 لد پہنچ جائے گا. لد جو ہے اسرائیل میں ہے. آج جو اسرائیل وہیں اس لیے کہ اس کے لیے سب سے بڑی جائے پناہ وہی, وہاں بھاگ جائے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے لگیں گے, مہدی بھی ساتھ ہوں گے, ہم مسلمان بھی ساتھ ہوں گے جو ان کے ساتھ ہو سکیں گے. جاتے جاتے وہاں دجال کو پکڑ لیں گے اور دجال کو اپنے سامنے کھڑا کر دیں گے. حدیثوں میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ اپنے نیزے سے دجال کو ماریں گے اور جو ہے اس کو قتل کر دیں گے. دجال حضرت عیسیٰ کو دیکھ کر گھلنے لگے گا, جس طرح سے نمک جو ہے پانی میں گھلتا ہے, ان کو دیکھ کر گھلنے لگے گا. وہ اگر نہ قتل کرتے تو گھل گھل کے ختم ہو جاتا, لیکن پھر بھی حضرت عیسیٰ اس کے مارنے کی سعادت حاصل کریں گے. تو بتاؤ جس امت کی اتنی حفاظت ہے, جس امت کے اتنے انتظامات ہیں, وہ بڑی لاڈلی امت ہے, بڑی پیاری امت ہے. حضور نے اس کو کہا امت مرحومہ. امت مرحومہ یعنی ایسی امت جس پر اللہ کی رحم و کرم کی بارش ہے. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہماری یہ امت قیامت تک باقی رہے گی. ہم سب کو ضروری ہے کہ اپنے آپ کو صحیح معنوں میں امت بنائیں, جیسے حضور کی امت ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو بنا, بس ہمارا کام اتنا ہی ہے کہ ہم صحیح معنوں میں اپنی امت کو بنائیں. پھر اللہ تعالیٰ کہتا تمہیں آگے کچھ نہیں پڑ, جو سربلندیاں ہوں گی, جو عنایتیں ہوں گی, جو لطف و کرم کی بارش ہوگی, وہ میرا ذمہ ہے. انتم الاعلون ان کنتم مومنین. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کے توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.